غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یوسف کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے، دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب کو سارا ماجرا بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف اپنے والد اور برادران کے ساتھ دربار پہنچے اور اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کے عزت و احترام سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کر لو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کے اس پورے داستان کو قرآن میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے، جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی کرداروں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ اس قصہ میں زندگی کے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس داستان میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرے کی پیچیدگیاں، معاشی اصلاح کی تدابیر، غرض کے تمام وہ امور جو دین، اخلاق اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، بڑے عمدگی اور تسلسل کے ساتھ اس قصے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں پڑھنے والوں کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہر صورت وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اللہ کے منصوبوں اور فیصلوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ جسے عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔